الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ آج سے ہم سورہ رعد کے دوسرے رکوع کا آغاز کر رہے ہیں۔ پہلے رکوع کا مرکزی موضوع اس کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا بیان تھا اور ان کے نتیجے کے طور پر منکرین آخرت کے شبہات کا جواب تھا۔ ابھی جو ہم دوسرا رکوع شروع کر رہے ہیں اس سورت کا، اس میں انسان کی ذات کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ان کا بیان ہے، اور پھر بندوں کے ساتھ جو اللہ کا معاملہ ہے اس کا بیان ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کائنات میں دو عالم ہیں، دو بنیادی عالم ہیں، ایک عالم اکبر ہے اور ایک عالم اصغر ہے۔ عالم اکبر تو یہ کائنات ہے، سورج، چاند، ستارے، سیارے، خلا، زمین میں پہاڑ، پودے، درخت، دریا، سمندر، یہ سب چیزیں یہ عالم اکبر ہے۔ اور ایک عالم اصغر ہے۔ عالم اصغر ہے انسان کی اپنی ذات۔ ہر انسان وہ چلتا پھرتا اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اور اللہ تعالیٰ کی کاریگری کا نمونہ ہے۔ اگرچہ اس کائنات میں انسان کی حیثیت ذرے کے 1000ویں حصے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر اس کائنات کے حجم کو دیکھیں، اس کی وسعتوں کو دیکھیں، وسعت افلاک کے مقابلے میں انسان کی حیثیت ذرے کے 1000ویں حصے کی سی بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مشت خاک میں، اس پیکر خاکی میں، اس انسان میں بھی اپنی قدرت، اپنی کاریگری اور اپنے کمال کی نشانیاں رکھی ہیں۔ یہ چلتا پھرتا انسان اللہ کی قدرت کا ایک معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ کی کاریگری کا ایک نمونہ ہے، اور اس کائنات میں اللہ کی قدرت کا ایک نشان ہے۔ اس لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ وَفِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِكُمْ، کہ آفاق میں بھی دیکھو، وہاں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور اپنے آپ میں بھی دیکھو کہ تمہارا اپنا وجود اللہ کی آیات میں سے ایک آیت ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ انسان کی آنکھوں کے بلب کا روشن ہونا، انسان کے دماغ کا جگمگ کرنا، انسان کے دل کا مسلسل 70 80 90 100 سال تک مسلسل بغیر وقفے کے دھڑکتے رہنا، اور ایک زبردست نظام کو، خون کے نظام کو مسلسل چلانا ایک لمحے کے وقفے کے بغیر، چھوٹا سا گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن وہ اس وقت دھڑکنا شروع ہوتا ہے جب ہم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، اور بغیر کسی وقفے کے اس وقت تک دھڑکتا رہتا ہے جب تک انسان پر موت طاری نہیں ہو جاتی کہ حرکت قلب بند ہو گئی اور انتقال ہو گیا۔ وہ حرکت قلب کا بند ہونا کیا ہے؟ یہ چھوٹے سے گوشت کے ٹکڑے کا رک جانا، جو مسلسل ہم سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، بازار میں ہیں، یہ اپنے کام میں لگا ہوا۔ ایک آدمی بے ہوش بھی ہو جائے پھر بھی دل اپنا کام کر رہا ہے، وہ پورے جسم کو خون مہیا کر رہا ہے، اور مسلسل بغیر وقفے کے چل رہا ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر رحم کی تاریکیوں میں
یہ اپنا کام کرنا شروع کرتا ہے اور اس وقت رکتا ہے جب اللہ کا امر آتا ہے اور انسان پر موت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ انسان کا اپنا وجود وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ کبھی اپنے اندر ہی جھانک کر دیکھ لو، افلا تبصرون، تمہیں نظر کیوں نہیں آتا کہ تمہارا اپنا وجود یہ بھی اللہ کا بنایا ہوا ایک عالم ہے، عالم اصغر ہے، اللہ کی نشانیوں سے بھرپور انسان کا یہ ایک مختصر سا ایک حقیر سا بدن ہے۔ اسی کو اللہ یہاں بیان فرما رہا ہے، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد، اور اللہ جانتا ہے کہ ہر مادہ اپنے پیٹ میں جو کچھ اٹھائے رکھتی ہے، وما تغیض الارحام، رحموں کا سکڑنا بھی اللہ جانتا ہے، وما تزداد، اس کا بڑھنا بھی اللہ جانتا ہے، وکل شیء عندہ بمقدار، ہر چیز اس کے ہاں ایک خاص اندازے سے ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ انسان کا پورا وجود یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ جو انسان کی پیدائش کا مرحلہ ہے، یا کسی بھی جاندار کی پیدائش کا مرحلہ، اس میں دو چیزیں بڑی قابل غور ہیں۔ ایک تو انسان کا پیدا ہونا، اس کا بننا، اس کا ماں کے پیٹ کے اندر نشو و نما پانا، اس کا جو اللہ نے نظام بنایا ہے، یہ نظام ہی اپنے اندر بہت سے کمالات کا حامل ہے کہ اس کی خوراک کا انتظام کیسے ہوگا، اس کی ہڈیاں کیسے بنیں گی، اس کا گوشت کیسے بنے گا، اس کی آنکھیں اور پھر آنکھوں کی بینائی، اس کے کان اور کانوں کی سماعت، پھر اس کے دل کا دھڑکنا، اس کے نظام انہضام کا ماں کے پیٹ میں کام شروع کر دینا، اس کے نظام تنفس کا ماں کے پیٹ میں کام شروع کر دینا، اس کے نظام دوران خون کا ماں کے پیٹ میں کام شروع کر دینا، ان تاریکیوں کے اندر، ان پردوں کے اندر کون ہے میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ کے سوا، جو ان تاریکیوں میں اور اس مختصر سی جگہ پر اس جیتے جاگتے انسان کو نہ صرف زندگی عطا کرتا ہے بلکہ حسن بھی عطا کرتا ہے اور توانائی بھی عطا کرتا ہے، اور موت کے اسباب میں گھرے ہوئے اس بچے کو اللہ زندگی سے سرفراز کرتا ہے، اور پھر اسے ماں کے پیٹ سے باہر لا کر دنیا کی ان رونقوں سے اسے رونما کرتا ہے، روشناس کرتا ہے۔ یہ سب کاریگری اللہ کے سوا کون کر سکتا ہے؟ اور پھر قرآن مجید نے انسان کی تخلیق کے جو مراحل ہیں، ماں کے پیٹ کے اندر بچہ بننا، قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ان مراحل کو بیان کیا گیا، اور مفسرین نے لکھا ہے، جدید مفسرین نے یہ بات صراحت کے ساتھ کہی ہے کہ قرآن مجید کے بڑے سائنسی معجزات میں سے، قرآن مجید کے جو بڑے سائنسی معجزات ہیں ان میں سے ایک معجزہ قرآن مجید کا انسانی پیدائش کے مرحلوں کی خبر دینا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ نطفے سے گوشت کا ٹکڑا بننا، گوشت کے ٹکڑے سے پھر جمے ہوئے خون سے گوشت کا ٹکڑا بننا، گوشت کے ٹکڑے سے انسان کا بڑھنا، بچے کا نشو و نما پانا، جس باریک بینی کے ساتھ قرآن مجید انسانی پیدائش کے مراحل کو بیان کر رہا ہے، یہ موجودہ دور کے سائنسدانوں کے لیے بھی چشم کشا حقیقت ہے۔ بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ماضی قریب کے اندر فرانس کا وہ سائنسدان، وہ ڈاکٹر کہ جس سے بچے کے پیدائش کے مراحل کا سب سے بڑا ماہر سمجھا جاتا تھا، اور اس کی کتابیں پوری دنیا کی یونیورسٹیز کے اندر، میڈیکل کالجز کے اندر بطور نصاب کے شامل تھیں، کہ جو اس وقت دنیا میں بچے کی پیدائش کا جو مرحلہ ہے اس کا سب سے بڑا ڈاکٹر، سب سے بڑا سائنسدان سمجھا جاتا تھا، اور اس کی کتابیں سلیبس کا حصہ تھیں۔ جب کسی نے اس کے سامنے قرآن مجید کی بیان کردہ جو کیفیت ہے بچے کی پیدائش کی کیفیت، کہ قرآن بچے کی پیدائش کے مراحل کو کیسے بیان کرتا ہے، جب اس کے سامنے رکھی گئیں تو اس نے دو باتیں کی۔
پہلی بات اس نے یہ کی کہ یہ جو معلومات قرآن مجید میں آئی ہیں یہ معلومات میری معلومات سے آگے کی ہیں، یعنی یہ میری معلومات ان معلومات کے مقابلے میں کم ہیں۔ ایک پہلی بات اس نے یہ کہی، یعنی یہ جو معلومات قرآن دے رہا ہے یہ معلومات میری معلومات کے مقابلے میں ایڈوانس ہیں، یعنی مجھ سے آگے جا رہی ہیں۔ اور دوسرا اس نے یہ کیا کہ اس نے قرآن مجید کی ان آیات کو بنیاد بنا کر نئے سرے سے تحقیق کی اور اپنے بہت سے نظریات کو باطل قرار دے کر اپنی کتاب کے اگلے ایڈیشنز کے اندر تبدیلی کروائی، کیونکہ بہت پرانی بات نہیں ہے، ماضی قریب کی بات ہے۔ اور جن سب لوگوں نے یہ منظر اور یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی وہ زندہ ہیں، وہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوا، کہ بچے کی پیدائش کا جو علم ہے، علم تخلیق جو ہے، اس کا سب سے بڑا ڈاکٹر وہ قرآن مجید کی دی ہوئی معلومات کو دیکھ کر اپنے نظریات کو رد کرتا ہے، اپنی کتابوں میں ترمیم کرتا ہے اور ان معلومات کو اپنی معلومات سے آگے کی معلومات قرار دیتا ہے۔ یہ بچے کی پیدائش کے جو مراحل قرآن مجید نے 1450 سال پہلے بیان کیے، آج دوربین اور خوردبین اور مائکرو کیمرے کا زمانہ کہ انسان کی رگوں کے ذریعے اس کے جسم کے اندر کیمرے داخل کر کے جو معلومات حاصل کی جا رہی ہیں، قرآن مجید 1450 سال پہلے وہ معلومات ہمیں فراہم کر رہا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کے سائنسی معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ ایک پہلی بات تو یہاں یہ بیان کی گئی، اور سواء منکم من اسر القول ومن جہر بی، اللہ کے لیے برابر ہے کہ تم میں سے کوئی آہستہ بولے، ومن جہر بی یا اونچی بولے، ومن ہوا مستخف باللیل جو رات کو چھپ کے چلے، وسارب بالنہار یا دن کو کھلا چلتا پھرے، اللہ کے لیے برابر ہے۔ یعنی دنیا والوں کے لیے تو پیمانے مختلف ہیں، ہم آہستہ آواز سے بولیں، دنیا والوں کے لیے سمجھنا سننا مشکل، اونچی آواز سے بولیں، دنیا والوں کے لیے سمجھنا سننا آسان۔ ہم ایک عمل رات کی تاریکیوں میں کریں، دنیا والوں کے لیے ہمیں پکڑنا دیکھنا مشکل۔ ہم ایک عمل دن کی روشنیوں میں کریں، کھلے عام کریں، دنیا والوں کے لیے ہمیں پکڑنا دیکھنا آسان۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کے لیے یہاں مشکل و آسان کچھ نہیں ہے، اس کے لیے یہ سب برابر ہیں۔ جیسے وہ دن میں چلنے والے کو، دن میں عمل کرنے والے کو دیکھ رہا ہے، اسی طرح وہ رات میں لوگوں سے چھپ کر رات کی تاریکیوں میں، سنسانے و ویرانے میں ایک عمل کرنے والے انسان سے بھی بخوبی واقف ہے۔ وہ لاؤڈ سپیکر کے اندر مجمع عام کے سامنے چلا کر بولنے والے کو بھی ایسے ہی سنتا ہے جیسے انتہائی خاموشی کے ساتھ اپنی زبان کو بہت آہستہ سا حرکت دے کے سرگوشی کرنے والے کو بھی ایسے ہی سنتا ہے۔ بلکہ قرآن تو اس سے بھی آگے کی بات کہتا ہے کہ اسروا قولکم او اجہروا بی، آہستہ بولو تو بھی سنتا ہے، اونچا بولو تو بھی سنتا ہے۔ قرآن اس سے اگلی بات کہتا ہے انہ علیم بذات الصدور، نہ بولو تب بھی سنتا ہے۔ یہی تو اس کی خدائی کی کاریگری ہے، اسی لیے تو وہ رب ہے، اسی لیے تو وہ خدا ہے کہ وہ تمہاری بات سننے کے لیے تمہارے بولنے کا محتاج بھی نہیں ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ بات جو دل میں ہی ہے وہ اس بات کو بھی سن رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ سرگوشی کرنے والے 2 ہوں 4 ہوں، وہ سب کو وہ سن رہا ہے۔ اور یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بوڑھی عورت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اپنے خامن کی شکایت لے کر آئی، تو وہ سرگوشی کرنے لگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آہستہ آہستہ بات کر رہی تھی۔ میرے گھر کے اندر، میں گھر میں کمرے میں ایک طرف تھی، اب وہ بوڑھیا اپنے خامن کی شکایتیں لگا رہی ہے، مجھے آواز نہیں آئی،
لیکن آسمان سے اللہ کا فرشتہ قرآن لے کر آیا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو آپ سے اپنے خامن کے بارے میں جھگڑا کر رہی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے نہیں سنا، میں کمرے کے اندر موجود ہوں، میں نے نہیں سنا، لیکن اللہ کا فرشتہ قرآن لے کر آتا ہے، قد سمع اللہ، اللہ نے سن لیا۔ 28واں پارہ شروع ہو رہا ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے اس بوڑھی عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے خامن کے بارے میں جھگڑ رہی ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں کمرے کے اندر موجود ہوں، مجھے بس اتنا پتہ ہے کہ سرگوشی ہو رہی ہے، اس نے کیا کہا، نبی علیہ السلام نے کیا کہا، مجھے کچھ نہیں پتا، لیکن اللہ سن رہا ہے، اللہ جان رہا ہے، اللہ اپنے فرشتے کو بھی بھیج رہا ہے کہ اب اس عورت کے مسئلے کو اس انداز میں حل کیا جاتا ہے۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، سواء منکم من اسر القول ومن جہر بی، اللہ کے لیے برابر ہے آہستہ بولنے والا، اونچا بولنے والا، خاموش رہنے والا، اپنی بات کو دل میں رکھنے والا، ومن ہوا مستخف باللیل، رات کو چھپ کے عمل کرنے والا، سارب بالنہار، دن کو کھلم کھلا عمل کرنے والا۔ اللہ سب کو ایک ہی طرح سے دیکھ رہا ہے، چھپی ہوئی چیز اس کے لیے چھپی ہوئی نہیں ہے، پوشیدہ چیز اس کے لیے پوشیدہ نہیں ہے، مخفی میرے اور آپ کے لیے ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی مخفی نہیں ہے۔ اس حقیقت کو سمجھ کر زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ تقویٰ حاصل ہوگا۔ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو ان تمام باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق